اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے اس شہر مکہ کی مجھے قسم، اس شہر مکہ کی مجھے قسم۔ کیوں قسم ہے؟ وہاں خانہ کعبہ، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، آب زمزم ہے، صفا ہے، مروہ ہے، مسجد حرام ہے، اللہ کا گھر ہے، اتنا کچھ ہے۔ کیا ان ساری وجوہات کی بنا پر اللہ نے کہا مجھے شہر مکہ کی قسم؟ اللہ کہتا ہے نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے شہر مکہ کی قسم ہے کہ اس شہر کی گلیوں میں میرا نبی چلتا ہے۔ اور پھر آج کے موضوع کے حساب سے کہوں تو اللہ نے اس لیے شہر مکہ کی قسم اٹھائی کہ اس شہر کی گلیوں میں تیرے اور میرے نبی کے قدم مبارک لگتے ہیں۔ میرے حضور کے جس شہر میں قدم لگیں اللہ اس شہر کی قسم قرآن میں اٹھائے، جس شہر میں میرے آقا کے قدم لگیں اس شہر کی اللہ قرآن میں قسم اٹھائے، تو پھر سوچیں نا میرے حضور کے طلبوں کا یہ عالم ہے، سر کا عالم کیا ہوگا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی وجہ سے اللہ اکبر۔ اور دیکھیے پھر کیا کیا خوبصورت نکتے ہیں کہ یہ الخصائص الکبریٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جوتا پہننے لگے۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوتا مبارک پہننے کے لیے اس کے قریب ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ابھی ایک جوتا پہنا تھا، دوسرا نالین شریف ابھی نہیں پہنا تھا۔ اتنے میں ایک پرندہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جوتا منہ میں لے کر اڑنے لگا۔ ہوا میں پہنچ کر اس جوتے مبارک کو، اس نالین شریف کو الٹا کیا۔ جب الٹا کیا تو اس میں سے ایک سانپ کا چھوٹا سا بچہ نکلا۔ پھر وہ پرندہ آیا اور واپس آ کر بڑے ادب کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جو جوتا مبارک پیش کر دیا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ جو اس کے اندر سانپ کا بچہ ہے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک قدم مبارک ہیں ان پہ ڈانگ نہ مارے۔ بھئی مجھے ایک نکتہ یہاں سے میرے ذہن میں آتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کو ایک بہت بڑا سانپ ڈستا ہے، میرے آقا لعاب دہن مبارک، تھوک مبارک لگاتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لعاب کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے لعاب کی وجہ سے دوسروں کو بڑے سانپ نے ڈسا ہوا ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضور کی اپنی اگر قدم مبارک کی جو ہے وہ تلوے میں اگر حضور کو سانپ ڈس لیتا تو پھر نقصان تو نہ ہوتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جوتے میں اللہ نے سانپ کا بچہ بھی برداشت نہیں کیا، اللہ نے پرندے کو بھیج کر جوتا صاف کروا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک وہ ہیں کہ جو جوتا میرے آقا مبارک پہنتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے پرندے بھی آ جایا کرتے ہیں۔ فرشتے تو فرشتے ہیں، وہ تو بنے خدمت کے لیے ہیں، لیکن کیا پرندے اس لیے بنے ہیں کہ انسانوں کے کپڑے صاف کریں؟ کیا پرندے اس لیے بنے ہیں کہ انسانوں کے جوتے صاف کریں؟ نہیں نہیں، پرندوں کے بننے کا یہ مقصد نہیں ہے، لیکن پرندے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی جوتا مبارک پہننا تھا، اس نے کہا حضور ذرا ٹھہرو نا، کدے سانوں بھی خدمت دا موقع دے دیو۔ حضور ابو بکر تے تہاڈی خدمت کردا، یہ عمر تے کردا، یہ عثمان تے کردا، یہ علی تے کردا، سارے صحابہ تہاڈی خدمت تے کردے نے، پر یا رسول اللہ پرندے بنے نے تے بھی تے تہاڈے صدقے بنے نے، ذرا سانوں بھی خدمت دا موقع عطا فرما چلو۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نالین شریف کے حوالے سے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک قدم ہیں ان کی آگے مزید جو ہے وہ ان کے واقعات سنانے سے قبل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قدم مبارک تھا وہ جب چلتے تو میرے آقا علیہ السلام پورا قدم مبارک رکھ کر چلتے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے چیچی جسے ہم کہتے ہیں یہ بس تھوڑی سی بلند رہتی، باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا قدم مبارک زمین پر لگتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو قدم مبارک تھے وہ بیچ میں سے زیادہ گہرے نہیں تھے، پنجابی میں کہوں زیادہ ڈونگے سرکار علیہ السلام کے قدم مبارک نہیں تھے۔ ایک دفعہ نا قریش کے جو لوگ تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے الخصائص الکبریٰ میں، یہ حدیث پاک موجود ہے کہ قریش کے لوگ ایک کاہن کے پاس گئے پتہ کرنے کے لیے کہ بتائیں کہ اس وقت جو زمانہ ہے وہ زمانہ چل رہا ہے جب ابھی کسی نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا ہوا، تمہیں بتائیں کہ نبی کون ہوگا، کیا ہم میں سے کوئی ہوگا یا کون ہوگا؟
اور اسی جو ہے اس مجمع میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ جب گئے نا تو اس نے کہا اچھا میں تمہیں اس طرح بتاؤں گا کہ تم یہاں زمین پر چلو تو میں دیکھ کے بتا دوں گا کہ اللہ کا نبی کون سا ہے۔ تو وہ چلنے لگے تو انہوں نے کہا اس طرح نہیں، آپ پہلے زمین کو صاف کریں، اپنی چادر سے زمین کو صاف کریں۔ چادر سے زمین کو صاف کیا، صاف سے مراد یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی پتوں کے نشانات ہیں، قدموں کے نشانات ہیں تو وہ مٹ جائیں، اب جو چلے اس کے قدموں کے نشانات رہیں۔ جب سارے اس قدموں کے اوپر چلتے ہیں، وہاں اس مٹی کے اوپر جب سارے لوگ چلتے ہیں، اس وقت ابھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی وہ 20 سال تھی، اور 20 سال کی عمر میں آقا علیہ السلام اس وقت وہاں موجود تھے، اور اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں۔ 20 اور 40 میں قدم میں فرق پڑ جاتا ہے، وہ پڑتا ہے نا 33 سال تک آنے بندہ بڑا ہوتا رہتا ہے جی، گل ہے نا جی۔ اور 20 سال کی عمر میں جو بندے کا قد ہوتا ہے، اگر میں آج سے 2-3 سال پہلے کی میں آپ کو اپنی ویڈیوز وغیرہ دکھاؤں تصاویر، تو اس میں میری تھوڑی سی جسامت اور ہے اور اب اور ہے، تو بندہ بڑا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں، اس وقت عمر تھی 20 سال۔ کتنا فرق آ گیا؟ پورے 20 سال کا، لیکن 20 سال کا فرق تھا۔ جب اس مٹی کے اوپر سارے چلتے ہیں تو کاہن جو ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشانات دیکھتا ہے تو فوراً کہتا ہے جس نے نبی بننا ہے نا وہ یہ محمد ہی ہے۔ یعنی بات یہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی بات چھیڑ کے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم بھی آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرتے تھے۔ میرے آقا جب پتھروں پہ چلتے نا تو پتھر نکیلا ہوتا تو آپ کو چبھتا نہیں تھا، پتھر نرم ہو جاتا تھا، گویا زبان حال سے کہتا تھا کہ کدے ساڑھے ویڑے بھی آؤ یا رسول اللہ۔ وہ شکر کرتے تھے کہ آپ نے ہمارے اوپر قدم رکھا ہے، پتھر بھی نرم ہو جایا کرتے۔ یہاں تک حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میرے پیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے پیٹ میں تھے، جب میں کہیں باہر نکلتی تو نہ مجھے دھوپ لگتی نہ کبھی مجھے پتھر چبھتے تھے، میں چلتی تو پتھر میرے پیروں کے نیچے موم کی طرح ہو جایا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پتھروں کی بھی جو ہے وہ یہ محبت ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ نالین شریف کے حوالے سے ایک یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ ایک دفعہ نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا کہ حضور کافی عرصہ ہوا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف نہیں لائے، تو میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کھانا تناول فرما لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارے گھر آؤں گا۔ حضور علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے حضرت عثمان غنی جا رہے ہیں۔ حضور آگے ہیں، حضرت عثمان غنی پیچھے ہیں۔ چلتے چلتے حضور علیہ السلام رک گئے اور پوچھا عثمان جب سے چلے ہیں تم میرے قدموں کو دیکھ رہے ہو، وجہ کیا ہے، کیوں میرے قدم دیکھ رہے ہو؟ اب آج کے لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نعوذ باللہ۔ حضور آگے آگے چل رہے ہیں، حضرت عثمان پیچھے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں عثمان تم میرے قدم کیوں دیکھ رہے ہو؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے، بغیر سر گھمائے بغیر گردن پھیرے، جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا عثمان جب سے چلے ہیں تم میرے قدم کیوں دیکھ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں حضور میں صرف ہر قدم کو دیکھ نہیں رہا، ہر قدم کو گن رہا ہوں۔ اینے ہو گئے اینے ہو گئے اینے ہو گئے حضور میں ہر قدم کو گن رہا ہوں۔ پوچھا کیوں گن رہے ہو؟ عرض کیا حضور آج آپ میرے گھر تشریف لا رہے ہیں، اللہ کا حبیب میرے گھر تشریف لا رہا ہے، میں قدم گن رہا ہوں، جتنے قدم چل کر آپ میرے گھر تشریف لائیں گے میں اتنے غلام آزاد کر دوں گا۔ ہر قدم کے بدلے جس کے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد ہوں اسے نبیوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ ایک تابی تھے، تابی وہ ہوتا ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات اس کی نہیں ہوئی ہوتی، تو انہوں نے کہا، تابی نے صحابی سے کہا، سوال کیا، کہنے لگے کہ آپ نے صحابہ ہیں، آپ نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا ہے، آپ صحابی ہیں، تو بتائیں کہ سرکار علیہ السلام کی کیسے خدمت کی؟ تو صحابہ نے کہا خدمت کیسے کرنی تھی، ہم نے اپنا تن بھی حضور پہ لٹا دیا، من بھی لٹا دیا، مال بھی لٹا دیا، جانیں بھی قربان کر دی، اپنا سارا کچھ حضور علیہ السلام پہ قربان کر دیا۔
اب تابعی نے جو جملہ بولا نا، اللہ اکبر، خدا کی قسم بندہ جھوم جاتا ہے۔ تابعی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے حوالے سے جو بات کی، تابعی نے کہا چھوڑیں جی آپ نے کیا خدمت کرنی تھی، اللہ کی قسم اگر حضور ہمارے زمانے میں ہوتے ہم انہیں زمین پہ چلنے نہ دیتے، جب بھی چلتے ہمارے کندھوں پہ اپنے قدم رکھ کے چلتے، حضور کے قدم زمین پہ نہ آتے، جب بھی چلتے اگر ہمارے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے آپ نے کیا خدمت کی تھی، اگر ہمارے زمانے میں ہوتے اللہ کی قسم حضور زمین پہ قدم نہ رکھتے، جب بھی چلتے ہمارے کندھوں پہ چلا کرتے۔ یہ تابعین کا عشق رسول ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نالین سے تابعین کا عشق رسول ہے۔ اور پھر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جہاں نماز پڑھایا کرتے، جہاں آپ کا ممبر مبارک تھا، ابھی آپ ذکر کر رہے تھے نبی پاک علیہ السلام کا جہاں ممبر مبارک تھا اور جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ تھا، اس کے درمیان والی جو جگہ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ ریاض الجنہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ریاض الجنہ۔ جس نے دیکھی ہے اللہ اس کو مزید جو ہے وہ دوبارہ حاضری نصیب فرمائے، اور آپ سب کے صدقے مجھے بھی اللہ دوبارہ حاضری نصیب فرمائے کہ جو وہ جگہ جو سرکار کے ممبر اور مصلی شریف سے لے کر حجرے کے درمیان تک جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا۔ بھی کیوں ہے اس جگہ کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا کیوں بنا دیا؟ شاعر نے کمال کر دیا، وہ کہتا ہے کہ جگہ تھی ممبر سے حجرے تک جو، جگہ تھی ممبر سے حجرے تک جو، ریاض جنت وہ کیوں نہ بنتی کہ وہاں پہ کثرت سے مس ہوئے تھے میرے نبی کے حسین تلوے۔ حضور اکثر چل کر جو آیا کرتے تو وہاں کثرت سے میرے نبی کے قدم لگے، اس لیے اللہ نے اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا، اللہ نے اس جگہ کو ریاض جنت بنا دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا جو صحابہ تھے وہ کتنا جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک قدموں سے وہ کتنی محبت کرتے۔ حضرت طلحہ بن برہ 10 سالہ صحابی، چھوٹی سی عمر ہے، 10 سالہ کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر سرکار علیہ السلام کے ہاتھ چومے، ہاتھ چوم کے دل نہ رجیا تو حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت طلحہ بن برہ آگے ہوئے اور حضور کے قدم مبارک چومنے لگے۔ میرے آقا نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں حضور میں آپ سے محبت کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اتنی محبت کرتے ہو کہ تم میرے قدم چوم رہے ہو؟ کہا حضور اس سے بڑھ کر بھی اگر کچھ ہونا تو میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ پھر حضور نے کہا اچھا جاؤ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاؤ۔ 10 سالہ بچہ بندہ کہے جا اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاؤ، وہ کام جاتا ہے، نہیں میں نہیں کر سکتا۔ حضرت طلحہ بن برہ کھڑے ہوئے، یہ نہیں پوچھا حضور میرے باپ کا قصور کیا ہے، اٹھ کر چلے جو جانے لگے، میرے آقا نے واپس بلا لیا، فرمایا نہیں تیرے باپ کا سر نہیں کٹوانا، میں ویسے دیکھ رہا تھا تو محبت کتنی کرتا ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا درخت کو اشارہ کیا، درخت اپنی جڑیں توڑ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پہ درود شریف پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ سجدہ درخت اور پتھر حضور کو کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو جو ہے وہ منع کر دیا گیا کہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ حرام ہو چکا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اعرابی نے دیکھا، دیہاتی، اعرابی کہتے ہیں دیہاتی بندے کو، سادہ بندے کو، پنڈو بندے کو، جب اس نے دیکھا کہ درخت سجدہ کر رہا ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی آپ کو سجدہ کرنا ہے، مجھے بھی اجازت دیں۔ فرمایا نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے، انسانوں کو اجازت نہیں ہے۔ اعرابی نے کیا کیا، اس نے کہا چلو سجدہ کی اجازت تو نہیں ہے۔ میرے آقا اسلام بیٹھے ہوئے تھے، دوڑ کر لپٹ گئے اور میرے آقا کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا۔ تو یہ صحابہ کا بھی جو ہے وہ انداز محبت ہے، صحابہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر صحابہ تو صحابہ ہیں، صحابہ سے بھی افضل جس کی ذات ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام۔ یاد رکھیں آج کچھ لوگ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی بڑی توہین کرتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ جی وہ کمی ہے حضرت فاطمہ کا، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں۔ اہل سنت کے نزدیک حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ 4 فرشتے سارے انسانوں سے افضل ہیں۔ سمجھ آئی بات کی
یہ اہل سنت کا نظریہ بتا رہا ہوں، کسی اور کا اگر کوئی ہے تو وہ اپنے گھر سنبھال کے رکھے۔ ہمارے نزدیک چاروں فرشتے، یہ جو رسول فرشتے ہیں، یہ صحابہ سے افضل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الرسل، یعنی تمام انسانیت میں افضل ہے رسولوں کے بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق انسانوں میں افضل ہیں نبیوں کے بعد۔ لیکن اگر اوورآل دیکھا جائے کہ نبیوں کے بعد ساری مخلوقات کو اکٹھا کیا جائے کہ سب سے افضل ذات کس کی ہے، تو نبیوں کے بعد پہلے نمبر پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ وہ ہر نبی کا صحابی ہے۔ ہر نبی کے پاس جس نے جا کر اللہ کا کلام سنایا اسے جبریل امین کہا جاتا ہے۔ تو آج لوگ کہتے ہیں وہ جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں وہی تیرا کمی، وہ فلانا بھی تیرا کمی، فلانا تیرا کمی۔ نبی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ رضویہ شریف کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی ذات گرامی اتنی بابرکت اور اتنی شانوں والی ہے کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معنی میں استاد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ یعنی ویسے نہیں کہ حضور کے وہ حضور سے اعلیٰ ہو گئے ہیں، اعلیٰ سرکار ہی ہیں۔ یہ استاد کس معنی میں کہ قرآن انہوں نے سرکار علیہ السلام تک پہنچایا، ہر نبی کو کلام اللہ جبرائیل علیہ السلام نے پہنچایا۔ تو اعلیٰ حضرت کی اور اہل سنت کے نظریات یہ ہیں۔ ہم جبریل امین علیہ السلام کو جو ہے وہ کمی یا اس طرح کے الفاظ کبھی بھی یوز نہیں کرتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امام حسن و حسین، مولا علی جو ان کی شانیں ہیں وہ وراء البراء ہیں۔ قیامت تک کوئی ان شانوں کو نہیں پہنچ سکتا، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ زمانے کا سب سے بڑا غوث بھی آ جائے ان کی شانوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن جبرائیل امین علیہ السلام کی شان پاک یہ ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل، اگر مخلوقات ساری گنیں، اگر فرشتوں کو، پرندوں کو، یہ ساری چیزیں گنیں تو پہلے نمبر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات گرامی۔ تو میں جو بات کر رہا تھا یہ ویسے ضمناً بات آ گئی۔ بات یہ ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام جو کہ تمام انسانوں سے، رسولوں کے بعد، جو کہ تمام صحابہ سے، جو کہ تمام مخلوقات سے، نبیوں کے بعد افضل ترین ہستی ہے، معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام کو جگانے کے لیے آئے تو سرکار علیہ السلام تو جاگ رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کی نیند ان کا وضو نہیں توڑتی تھی۔ حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھی۔ جبریل علیہ السلام نے آواز دے کر نہیں اٹھایا، میرے آقا علیہ السلام کو اٹھانے کے لیے میرے آقا علیہ السلام کے مبارک قدموں کو چومنا شروع کر دیا۔ یہ جبریل امین علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار، اتنی اعلیٰ شانوں والے، وہ بھی زمانے کو بتاتے ہیں جسے عزت ملتی ہے محمد عربی کے قدم چومنے سے ملتی ہے، جسے شان ملتی ہے ان کے در پر آنے سے ملتی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی قدم بوسی کرتے ہیں۔ احد پہاڑ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے ہیں، ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، یہ تین صحابہ تھے اور نبی پاک علیہ السلام تھے۔ جب اتنی ہستیاں احد پہاڑ کے اوپر چڑھی نا تو احد پہاڑ خوش ہو گیا، وہ جھومنے لگا۔ جب پہاڑ جھومے تو زلزلہ آ جاتا ہے، جب وہ جھوما تو میرے آقا علیہ السلام نے ایسے ٹھڈا مارا اس کے اوپر، قدم مار کے کہا بھئی کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آج تک احد پہاڑ کو زلزلہ نہیں آیا، اس سے قیامت تک زلزلہ نہیں آئے گا۔ احد پہاڑ نبی پاک علیہ السلام کے ایک دفعہ قدم مبارک کے ٹھڈا مارنے کی وجہ سے آج تک اسے کو کبھی جو ہے وہ زلزلہ نہیں آیا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک قدموں کی شان۔ اور آئیے امام مالک سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک قدموں کی شان کیا ہے؟ امام مالک کہتے ہیں میں زبان سے نہیں، میں عمل کر کے بتاتا ہوں۔ کیا عمل کیے؟ 40 سال رہے مدینہ پاک میں۔ کتنے سال جی؟ سارے بولیں کتنے سال؟ 40 سالوں میں امام مالک کبھی بھی گلی کے درمیان میں نہیں چلے۔ جب بھی چلتے تھے نا سائیڈوں پہ چلتے تھے۔ لوگ پوچھتے بھئی دیوار کے ساتھ لگ کے کیوں چلتے ہیں؟ درمیان میں رستہ خالی ہوتا ہے، درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ کہتے تھے اس لیے نہیں چلتا، ان راہوں پہ میرے نبی چلا کرتے تھے، میں درمیان میں نہیں چل سکتا، ان راہوں میں میرے نبی چلا کرتے تھے۔ یہ انداز امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ تو آئیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں آخر میں جو ہے وہ اردو کے چند اشعار سنا کر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ تو بڑے ہی خوبصورت اشعار ہیں نبی پاک علیہ السلام کے حسین طلبوں کی شان کے حوالہ سے، ساتھ ساتھ سبحان اللہ بولتے جائیے گا۔ قدم قدم پر نواز دیتے، قدم قدم پر نواز دیتے، میرے نبی کے حسین طلبے، عظیم اتنے کہ عرش چومے میرے نبی کے حسین طلبے۔
عظیم اتنے کہ عرش چومے میرے نبی کے حسین تلوے۔ امام مالک کنارے چلتے قدم کی جا پر قدم نہ آئے کہ راہیں وہ تھیں جہاں لگے تھے میرے نبی کے حسین تلوے۔ خدا نے اس کی قسم اٹھا کر جہاں میں عظمت نشاں بنایا، زمین مکہ پہ جب سے آئے میرے نبی کے حسین تلوے۔ نجات بیماریوں سے پائی مدینہ دار الشفا بنا ہے، زمین طیبہ نے جب سے چومے میرے نبی کے حسین تلوے۔ کھڑے تھے جب دو شہید اس پر تو ایک صدیق ساتھ ان کے احد کی لرزش کو روکتے تھے میرے نبی کے حسین تلوے۔ نصیب طیبہ کی سرزمی کے جو رشک عرش علا بنی ہے، چھوئے تھے اس نے بڑے ادب سے میرے نبی کے حسین تلوے۔ جب ان کے قدموں کے نیچے سنگ آ کے نرم ہو جاتے احتراماً تو نقش پاؤں پہ چھوڑ جاتے میرے نبی کے حسین تلوے۔ ابھی جو میں بات کر رہا تھا، جگانے کی ان میں کب تھی جرت، جگانے کی ان میں کب تھی جرت، بس اپنے کافوری ہونٹ رکھ کر ادب سے روح الامین چومے میرے نبی کے حسین تلوے۔ اور جو اونٹ جابر کا تھک گیا تھا اب اتنا بھاگے پکڑنا مشکل، جو اونٹ جابر کا تھک گیا تھا اب اتنا بھاگے پکڑنا مشکل، تھکے ہوئے اونٹ کو لگے تھے میرے نبی کے حسین تلوے۔ پہاڑ خوشیوں سے وجد کرتے ادب سے قدموں کے بوسے لیتے، پہاڑ خوشیوں سے وجد کرتے ادب سے قدموں کے بوسے لیتے، جب ان کی قسمت جگانے جاتے میرے نبی کے حسین تلوے۔ اور بلند رتبہ ہے عرش و کعبہ سے طیبہ کی اس زمین کا ٹکڑا، لگا کے سینے سے جس نے رکھے میرے نبی کے حسین تلوے۔ قدم ہے پر گوشت اور واسع، حسین تلوے ہیں قدرے گہرے، عروج حسن کمال پر تھے میرے نبی کے حسین تلوے۔ خلیل کے نقش پا کے ثانی جو دیکھا رمال چیخ اٹھا، نقوش ایسے بنا رہے تھے میرے نبی کے حسین تلوے۔ نبی کی خدمت میں طلحہ ابن برہ حاضر ہوئے جب ایک دن، لپٹ گئے اور آ کے چومے میرے نبی کے حسین تلوے۔ اور گواہی غار ہرا یہ دے گا کہ شکر کی منزلیں تھی کیا کیا، کہ جن پہ چل چل کے سوج جاتے میرے نبی کے حسین تلوے۔ ملائکہ پر بچھاتے ہوں گے حلیمہ کا صحن اور بچپن، وہ نرم و نازک وہ پیارے پیارے میرے نبی کے حسین تلوے۔ بہشتیوں تم یہ دیکھ لینا، بہشتیوں سے مراد جنتیوں، جب تم جنت میں چلے جاؤ گے، بہشتیوں تم یہ دیکھ لینا کہ بہشتیوں تم یہ دیکھ لینا وہیں سے پھوٹے گا حوض کوثر، وہ پاک منبر جہاں لگے تھے میرے نبی کے حسین تلوے۔ نبی کے قدموں کا لمس کتنا حسین تھا غار ہرا سے پوچھو، گداز تھے اور ٹھنڈے ٹھنڈے میرے نبی کے حسین تلوے۔ قدم کی ٹھوکر سے چشمہ پھوٹے، چچا کو پانی پلائیں اور پھر دبا کے چشمے کو روک دیتے میرے نبی کے حسین تلوے۔ نبی کے نالین کو فضیلت ملی ہے تلووں کو چومنے سے، عروج کے بے نظیر زینے میرے نبی کے حسین تلوے۔ شرف تھا کب سابقہ امم کو، تمام روئے زمین و معبد، زمین کو طاہر بنانے والے میرے نبی کے حسین تلوے۔ حضور کے پاس جانور آتے آ کے جھک کے قدموں میں سجدہ کرتے، درخت بھی آ کے چومتے تھے میرے نبی کے حسین تلوے۔ جناب عثمان ہر قدم پر غلام آزاد کر رہے تھے، نجات کا مجدہ لے کے آئے میرے نبی کے حسین تلوے۔ شجر بلاوے پہ آ چکا جب تو مانگے آرابی اذن سجدہ، نبی نے روکا تو اس نے چومے میرے نبی کے حسین تلوے۔ قدوم اقدس کی برکتوں سے نحیف چوپائے فیض پاتے، توانا و تندرست کرتے میرے نبی کے حسین تلوے۔ کنائے تشبیہ استعارے میں کیوں نہ ان پر نثار کر دوں، مجھے یقین ہے نواز دیں گے میرے نبی کے حسین تلوے۔ جگہ تھی ممبر سے حجرے تک جو ریاض جنت وہ کیوں نہ بنتی، وہاں پہ کثرت سے مس ہوئے تھے میرے نبی کے حسین تلوے۔ اور پیوں گا دھو کر میں ان کے تلوے، ادب سے مقصود چوم لوں گا میری بصیرت اگر دکھا دے میرے نبی کے حسین تلوے۔